شہر کی سب سے بڑی ٹیکسٹائل مل کا مالک زین علی خان جب پہلی بار گاؤں کی اسکول ٹیچر عائزہ نور کو دیکھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ دولت سب کچھ خرید سکتی ہے، مگر عائزہ کی آنکھوں میں وہ انکار تھا جو بادشاہوں کی سلطنت بھی نہیں جھکا سکتی تھی۔ عائزہ نور اسی گاؤں کی تھی جس کی آدھی زمینیں زین کے باپ اسکندر خان نے عدالتوں سے چھینی ہوئی تھی، اور وہ اسی لیے عائزہ نے قسم کھائی تھی کہ وہ علی خان خاندان کے سائے سے بھی دور رہے گی، چاہے اسے ساری زندگی بغیر تنخواہ کے ہی بچوں کو کیوں نہ پڑھانا پڑے۔ مگر قسمت کا کھیل تو دیکھو کہ زین کی گاڑی خراب ہوتی ہے تو مکینک نہیں ملتا، اور بارش میں بھیگتا ہوا وہ اسی اسکول کے برآمدے میں پناہ لیتا ہے جہاں عائزہ بچیوں کو سبق دے رہی تھی، اور پہلی بار زین کو اپنی ٹائی اور گھڑی بوجھ لگنے لگتی ہے۔ نفرت کی دیوار اتنی اونچی تھی کہ عائزہ نے زین کو پانی کا گلاس تک دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جن کے ہاتھوں سے مرزائیوں کی چھتیں چھینی ہوں ان ہاتھوں میں میں پانی نہیں دیتی، مگر زین اسی لمحے فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ یہ نفرت محبت میں بدلے گا۔ زین اگلے دن اسکول کے لیے نئی عمارت کا فنڈ لے کر آتا ہے تو عائزہ وہ چیک پھاڑ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ خیرات نہیں، حق چاہیے، وہ حق جو آپ نے غریبوں سے چھین کر اپنے لیے رکھا ہوا ہے۔ اور زین مسکرا کر کہتا ہے کہ حق چھیننا پڑے تو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا، چاہے مجھے اپنے باپ کے سامنے ہی کیوں نہ کھڑا ہونا پڑے، لیکن میں سچ کا ساتھ دوں گا۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے وہ لڑائی جو کورٹ میں بھی لڑی جاتی ہے اور دلوں میں بھی لڑی جاتی ہے اور جو گھروں میں بھی لڑائی شروع ہو جاتی ہے، کیوں نہ کہ اسکندر علی خان کو جب پتہ چلتا ہے کہ اس کا بیٹا اسی ماسٹرنی کے لیے اپنے ہی مل کے کاغذات عدالت میں لے آیا ہے تو وہ زین کو جائیداد سے آگ کر دیتا ہے۔ محبت اور نفرت ایک ہی چھت کے نیچے رہنے لگتے ہیں جب زین اسکول کے ایک کمرے میں رہنا شروع کر دیتا ہے اور عائزہ روز اس سے لڑائی ہوتی ہے کہ تم واپس چلے جاؤ اپنے گھر، مگر رات کو اسی کے لیے چپکے سے سالن کا ڈبہ بھی رکھ کر آتی ہے۔ سیڈ مومنٹ وہ آتا ہے جب گاؤں میں سیلاب آتا ہے اور عائزہ کا پورا اسکول پانی میں بہہ جاتا ہے، اور اسی پانی میں بہتے ہوئے زین عائزہ کے چھوٹے بچے کو بچاتا ہے، مگر خود 3 دن تک بے ہوش ہسپتال میں رہتا ہے۔ ہوش میں آنے کے بعد پر زین کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے باپ نے سیلاب کے بہانے سارے گاؤں کی زمینیں کوڑیوں کے بھاؤ خرید لی ہیں، اور اب عائزہ اس سے بات تک نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ اس کے باپ نے یہ سب کچھ کیا تھا اور اس کے باپ نے غریبوں سے سب کچھ چھین لیا تھا، کیوں نہ کہ اسے لگتا تھا کہ یہ سب زین کی چال تھی۔ اور اب عدالت کے کمرے میں جب جج نے زین علی سے آخری بار پوچھا کہ تمہارے پاس اپنے دفاع میں کیا ہے، تو زین نے اپنی جیب سے وہی پھٹا ہوا چیک نکالا جو عائزہ نے پہلے دن اس کے منہ پر مارا تھا، اور کہا تھا کہ میرا جرم بس اتنا ہے کہ میں نفرت کے بدلے محبت لے آیا تھا۔ عائزہ نور کٹہرے میں کھڑی کانپ رہی تھی، کیوں نہ کہ اس کے ہاتھ میں وہ کاغذ تھے جو ثابت کرتے تھے کہ سیلاب والی زمینیں اسکندر خان نے خریدی ہیں، مگر انہی کاغذوں کے نیچے زین کا وہ وصیت نامہ بھی تھا جس میں اس نے اپنی ساری جائیداد گاؤں کے اسکول کے نام کر دی تھی۔ اسکندر علی خان عدالت کے باہر گاڑی میں بیٹھا اپنے وکیل سے کہہ رہا تھا کہ کیس جیت بھی جاؤں تو بیٹا تو ہار جاؤں گا، اور پہلی بار اس وڈیرے کی آنکھ میں وہ نمی تھی جو اس نے اپنی بیوی کے جنازے پر بھی چھپا لی تھی۔ اپنے سارے اظہار کو اس نے چھپا کے رکھا تھا۔ جج نے فیصلہ سنانے سے پہلے عائزہ سے پوچھا کہ کیا تم زین کے خلاف گواہی دینا چاہتی ہو، اور عائزہ نے عدالت میں کھڑے ہو کر وہ جملہ بولا جسے پورا کمرہ سن کر حیران ہو گیا، اور میں اس شخص کے خلاف کچھ نہیں بول سکتی جس نے میرے بھائی کی سانسوں کے لیے اپنی سانس داؤ پر لگا دی تھی اور خود ہاسپٹل تک پہنچ گیا تھا۔ کیس خارج ہو گیا، مگر اصل کیس اب شروع ہوا تھا، کیوں نہ کہ زین گاؤں چھوڑ کر جا رہا تھا اور جاتے جاتے عائزہ کے اسکول کی ٹوٹی ہوئی تختی پر اپنا نام مٹا کر صرف امید لکھ کر گیا تھا۔ عائزہ 3 راتیں اس تختی کو دیکھ کر روتی رہی، کیوں نہ کہ نفرت کرنا آسان تھا مگر محبت کو الوداع کہنا بہت مشکل کام تھا، اس سے 100 گنا مشکل تھا۔ اور چوتھے دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ زین کو ڈھونڈے گی، چاہے اسے شہر کی ہر سڑک کیوں نہ بھٹکنا پڑے۔ زین شہر جا کر ایک چھوٹی سی نوکری کر رہا تھا اور رات کو فٹ پاتھ پر بچوں کو مفت پڑھاتا تھا، کیوں نہ کہ اسے لگتا تھا کہ عائزہ سے دور ہو کر بھی وہ اس کا سبق نہیں بھول سکتا۔ عائزہ جب زین کو فٹ پاتھ پر بیٹھے دیکھتی ہے تو اس کے ہاتھ میں وہی پرانی کتاب ہوتی ہے جو زین نے اسکول میں پہلے دن دیکھی تھی۔
اور زین کے کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، مگر آنکھوں میں وہی ضد ہوتی ہے۔ دونوں کے بیچ کوئی ڈائیلاگ نہیں ہوتا، بس عائزہ خاموشی سے زین کے پاس بیٹھ جاتی ہے اور ایک بچے کا ہوم ورک چیک کرنے لگتی ہے، اور زین سمجھ جاتا ہے کہ کچھ محبتیں لفظوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ اسی لمحے اسکندر خان کی گاڑی وہاں رکتی ہے اور وہ گاڑی سے اتر کر پہلی بار عائزہ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے اور کہتا ہے کہ کالا باغ کی ساری زمینیں۔ اسکندر علی خان کے ہاتھ جڑے دیکھ کر فٹ پاتھ پر بیٹھے سارے بچے سہم گئے تھے، کیوں نہ کہ انہوں نے آج تک وڈیروں کو صرف حکم دیتے دیکھا تھا، معافی مانگتے ہوئے نہیں۔ اور عائزہ کے ہاتھ میں دیا ہوا رجسٹری کا قلم ایک منٹ کے لیے کانپ گیا تھا۔ زین نے اپنے باپ کو پہلی بار اس طرح ٹوٹتے دیکھا تو اس کے دل سے ساری نفرت ہمیشہ کے لیے نکل گئی، مگر اس نے قلم عائزہ کے ہاتھ سے لے کر واپس اسکندر علی خان کی جیب میں رکھ دیا اور کہا کہ دستخط زمینوں پر نہیں، دلوں پر ہونے چاہیے ابا جی۔ عائزہ نے اسی لمحے فیصلہ کیا کہ وہ رجسٹری پر دستخط کرے گی، مگر ایک شرط پر کہ کالا باغ کی زمینیں پر صرف اسکول نہیں بنے گا، وہاں ایک اسپتال بھی ہوگا جہاں امیر غریب کا فرق مٹ جائے گا۔ اور اسکندر علی خان نے بغیر سوچے ہی ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ گاؤں میں جب خبر پہنچی کہ علی خان خاندان نے زمینیں واپس کر دی ہیں تو مزاروں کو یقین نہیں آیا، اور سب سے پہلے وہ بوڑھا رحیم کاکا روتا ہوا زین کے پیروں میں گر گیا، جس کی جھونپڑی 10 سال پہلے مسمار ہوئی تھی۔ شہریار نے پنچایت بلائی اور اعلان کیا کہ اسکندر علی خان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں، اسی لیے ان کے دستخط کی کوئی حیثیت نہیں، اور اس نے عدالت میں کیس کر دیا کہ کالا باغ کی زمینیں ابھی بھی علی خان اسٹیٹس کی مالکیت ہیں۔ عائزہ اور زین کی محبت کو پہلا بڑا امتحان ملا جب شہریار نے گاؤں میں یہ افواہ پھیلا دی کہ ماسٹرنی نے زین کو پھنسا کر جائیداد ہتھیائی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے گاؤں کے آدھے سے زیادہ لوگ عائزہ کے خلاف ہو گئے تھے کہ یہ تو ہمارے سارے گاؤں کا ماحول خراب کر رہی ہے۔ اور سیڈ مومنٹ تو وہ تھا جب عائزہ کے اپنے شاگرد کے باپ نے اسکول پر پتھراؤ کیا اور کہا کہ تم نے ہمارے بچوں کا استاد بن کر ہمارے پیٹ پر لات ماری ہے، کیا تمہیں اس بات کا پتہ ہے؟ اور عائزہ نے اس دن بچوں کو چھٹی دے دی، اور یہ کہہ کر کہ اسکول کے دروازے پر تنہا کھڑے ہو کر سارا پتھراؤ اپنی چادر میں سمیٹ لیا۔ زین کو جب پتہ چلا تو وہ آدھی رات کو شہریار کے بنگلے گیا اور اس کے سامنے اپنا شناختی کارڈ پھاڑ کر پھینک دیا اور کہا کہ علی خان نام مجھے نہیں چاہیے، مگر عائزہ کی عزت پر بات آئی تو میں قبر میں بھی لڑ جاؤں گا۔ اور اسی رات اسکندر علی خان کو ہارٹ اٹیک ہوا، اور ہسپتال کے بیڈ پر لیٹے لیٹے اس نے زین کا ہاتھ اور عائزہ کا ہاتھ ایک ساتھ پکڑا اور کہا کہ میری آخری وصیت یہ ہے کہ تم دونوں ایک ہو جاؤ، کیوں نہ کہ میں نے ساری زندگی زمین جوڑی ہے، انسان نہیں جوڑ سکا۔ ہسپتال کے باہر شہریار کھڑا یہ سب سن رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں وہی پرانی فائل تھی جس سے وہ کیس جیت سکتا تھا، مگر باپ جیسے چچا کی آخری ہچکی نے اس کے اندر کا وکیل مار دیا تھا اور ایک انسان جگا دیا تھا۔ اگلی صبح عدالت میں شہریار خود پیش ہوا اور جج کے سامنے وہ فائل پھاڑ دی اور کہا کہ کیس میں واپس لیتا ہوں، اور کالا باغ کی زمینیں گاؤں کے بچوں کے نام ہیں، اور اس کا ٹرسٹی زمین علی خان نہیں، عائزہ نور ہوگی۔ عائزہ نے جب مائک پر آ کر اعلان کیا کہ اسکول کا نام اسکندر علی خان ایجوکیشن سٹی ہوگا تو پورا گاؤں تالیوں سے گونج اٹھا، اور زین خاموشی سے سب کے پیچھے کھڑا اپنی ماں کی قبر کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید اچھی سٹوریاں، کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔